السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے، اور آج بھی 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سنا ہے کوئی اپوزیشن کو بات چیت کی پیشکش کی ہے، جیسے وفاق میں اپوزیشن اور حکومت کے مابین مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور معاملات کچھ آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں، ویسے ہی کچھ صورتحال پنجاب میں دکھائی دیتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنی وکلاء کی ٹیم کو عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط لکھنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں اگر خطوط لکھے جاتے ہیں تو پھر یہ مذاکراتی عمل یا جو سیاسی مفاہمت کا عمل آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ وہ 9 مئی کے کیسز میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز جب سوالات اٹھا رہے ہیں تو وزارت دفاع کے وکیل کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے، اور بات یہاں پہ آپ پہنچی کہ کیا یہ سازش ہے یا یہ ایک ناقص سیکیورٹی کا کیس ہے۔ اس پہ اب وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں کہ وہ اپنے دلائل بھی دیں گے، لیکن ایک چیز کا انہوں نے آج عدالت کے اندر یہ اعتراف کیا کہ اس سارے معاملے میں کسی بھی فوجی افسر کا کورٹ مارشل یا ٹرائل فوجی نہیں ہوا۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے 9 مئی کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کور کمانڈر لاہور سمیت کچھ افسروں اور اہلکاروں کی برطرفی کا اعلان کیا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ نہیں، 9 مئی کے سلسلے میں کسی ایک کا بھی کوئی فوجی ٹرائل نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر منصب علی خان جو پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ملک احمد خان بچہ صاحب قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی میں، ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب آپ سے ہم یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس قسم کی آج اطلاعات آ رہی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے لاہور میں میڈیا سے جو بات کی اس میں یہ اعلان کیا کہ اسپیکر صاحب پنجاب میں بھی اس قسم کے مذاکرات کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کوئی ایسی پیشکش ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے، اور کیا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کیا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ وہ میں نے ہی سپیچ کی تھی جس پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کا ایک ریکوزیشن دی تھی، جو کہ پنجاب میں اپوزیشن میں ہمارے جو کہ ممبرز ریکوزیشن کے ہیں، تو ہم نے 93 ممبر چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم نے ریکوزیشن دی، تو اس پہ ہماری بات ہوئی اور میں نے پوری ایک سپیچ کی اور 40-45 منٹ ان کو سمجھایا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور جس طرح 26 نومبر کو چیزیں کی گئیں اور 9 مئی اور کس طرح اب ہر کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ تو اس وقت سپیکر اور لا منسٹر نے یہ کہا جی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، بلکہ لا منسٹر صاحب نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لے کے آئیں جی یا ثبوت لے کے آئیں۔ میں نے کہا جی اس میں کوئی ہم نے اکھاڑا تو ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب نہیں نکلا۔ میں نے کہا جی مان لیا پنجاب نہیں نکلا، اگر پنجاب نہیں نکلا تو آپ کی ہر ایف آئی آر میں 500 1,000 3,000 2,000 بندہ نامعلوم کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ اگر 26 نومبر والے واقعے 24 نومبر کو پنجاب نہیں نکلا ہم مان لیتے ہیں، تو پھر جھوٹی ایف آئی آر بھی تو آپ نے دی ہیں۔ یعنی یہ یہاں سے ہم نے شروع کی۔ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بااختیار ہونے کا ثبوت دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کو ثبوت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ایف آئی آر دے دیتے ہیں، ہم اپنے نمبر آف پیپل دے دیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے اس وقت جو جیلوں میں ہیں وہ دے دیتے ہیں، ایک ایک بندے پہ 10 ایف آئی آرز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ ہم کو آپ سے کمپرومائز یا کوئی ہم آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ جب کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کیا آپ یہ اون کریں گے، تو وہ انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرے خیال میں منسٹر صاحب جو لا منسٹر تھے ان کی کہیں سے کھچائی وچائی ہوئی، پھر وہ اس بات پہ ابھی کھڑے نہیں مجھے نظر آ رہے۔ اچھا، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جس طرح سے مرکز میں کوئی کمیٹی بنی ہے اس قسم کے حالات ابھی وہاں پہ نہیں نظر آئے؟ سر میں عرض کرتا ہوں نا جی، مرکز دیکھیے جو مرکز کی کمیٹی ہے وہ تو اس میں تو سر ہم اپنی ان پٹس دے رہے ہیں، پنجاب کے حوالے سے میں دے رہا ہوں،
اصل بات یہ ہے کہ رضا ہارون صاحب بھی ایک سیاسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہماری بہن بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ 9 مئی کا ایک, تو آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہم تو 9 مئی کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی لبرٹی سے جب جلوس چلا تو کینٹ تک بندہ جب کینٹ داخل ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ اتنی تلاشی عام بندے کی, ملک صاحب اس طرف آتے ہیں ذرا, میں ذرا پہلے یہ کلیئرٹی لے لوں, کیونکہ جو ایک بات چلی ہے کہ کیا اس پہ کوئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی نام یا ادھر سے کوئی یہ کمیٹی کے قیام کی کوئی بات لاہور میں صوبائی سطح کے اوپر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یا ابھی تک صرف ابتدائی خاکہ ہے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے صرف؟ جی ملک صاحب. جی دوبارہ نہیں, میں نے کہا کہ وہ ہم 9 مئی اور اس پہ آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں, اس میں بھی بات کریں گے. میں ابھی صرف یہ کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب کی جانب سے باقاعدہ کوئی کمیٹی کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی, کوئی آپ نام دے رہے ہوں یا وہ نام لا رہے ہوں سامنے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنے ثبوت پیش کریں. ہم نے اپنے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. جب ہم اپنے ثبوت اکٹھے کر لیں گے, ہمارے پاس ثبوت آ رہے ہیں, ہم نے تمام تر, اس کے بعد اگر گورنمنٹ آگے چلتی ہے تو ہمارے بندے تو 10 FIRs ہیں, ہم چلیں گے. لیکن ہمیں یہ پہلے پتہ چلے گا کہ اگر ہم اپنی چیزیں, اپنے ثبوت بھی ان کو دے دیں اور پھر بھی وہ صرف نشستن برخاستن والی بات ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن دفعہ یہ بات ہوئی ہے. صحیح ہے, ہوئی ہے. رضا ہارون صاحب, میں ذرا میڈم کے آخر میں آتا ہوں, کیونکہ یہ گورنمنٹ میں اس وقت PMLN بیٹھی ہے, تاکہ آپ کا نقطہ نظر بھی اور ان کا بھی سامنے آ جائے گا. یہ پازیٹیو انڈیکیشنز تو ہیں, چلے تاخیر سے ہی, کوتاہیاں سے ہی, ابھی بھی بہت سے ہرڈلز بھی ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہیں. لیکن اب اگر پنجاب کی سطح کے اوپر, جہاں پہ بڑا ہاسٹائل, سب سے زیادہ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے, تو اگر پنجاب میں صوبائی سطح کے اوپر بھی اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو آئی تھنک کہ پازیٹیو ہے. اس کو ابھی ان ہاسٹائل ایلیمنٹ سے کیسے بچانا ہوگا؟ میں جو سیاست کے اصول ہیں نا, ملک احمد بچر صاحب جو ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی, سلجھی ہوئی گفتگو ہے, بڑی اچھی گفتگو فرمائی, اچھے خیالات ہیں, اچھی نیت ہے, یہی کاؤنٹ کرتی ہے سیاست کے اندر. جب آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں, اپنے اختلافات رکھتے ہیں, اور جو کامن پوائنٹ ایجنڈا آپ تلاش کرتے ہیں کہ جو منیمم کامن ایجنڈا کیا ہے آپ کا, لا اینڈ آرڈر ہے, سوشل ویلفیئر ہے, یا پارٹی کے دیگر معاملات ہیں, اس پہ آپ گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتے کبھی بھی آپ. اور یہ ایک بہت اچھی, میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے. جس طرح مرکز مذاکرات ہو رہے ہیں, اس سے ملک میں ایک اچھا میسج گیا ہے, اس کی آؤٹ لک اچھی آ رہی کہ ٹھیک ہے جی, اختلافات رکھنے کے باوجود سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہیں, تو اچھا آؤٹ لک جاتا ہے. اسی طرح اگر پنجاب میں اسپیکر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں, ہاؤس اور اپوزیشن, بے شک اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھیں, لیکن جیسے بچر صاحب نے فرمایا کہ کوئی منیمم ایجنڈا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ ریزالو ہو جاتی ہے, تو یہ تو خوشائند بات, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک جو ایلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہاسٹائل ایلیمنٹ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے, باہر سے بھی بہت سے لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے دوست جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا, جب سب اچھا ہوگا جب بھی وہ بولیں گے, جب سب خراب ہوگا جب بھی بولیں گے, تو وہ ٹھیک ہے. وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, ہر معاشرے میں ہوتا ہے. وہ کوئی یوٹیوبرز ہیں, وہ کوئی کہانی بنا دیں گے. لیڈرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ کرنا. نہیں, ایک جو ہاسٹائل ایلیمنٹ ہے نا, میں کیونکہ وہ سوال ڈاکٹر صاحبہ کی طرف بھی آ جائے گا, تو آپ کے بھی میں کامنٹس لے لوں, کیونکہ آپ بھی اتحادی تو ہیں نا حکومت کے. ہاسٹائل ایلیمنٹ ایک یہ بھی ہوتا ہے, یہ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں, ان کے گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے کل کہ یہ ان کو پیش کیا جائے. ابھی جب تک ہم بات کر رہے ہیں, آخری اطلاعات تک جو ہے کہ وہ جیل حکام نے ابھی تک ان کے اوپر عمل نہیں کیا اور ان کو نہیں بھیجا جا رہا. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جہاں آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسپیکر صاحب کی, چیئرمین صاحب کی, پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحب کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو اقدامات جہاں پہ نظر آتا ہے کہ پریکٹیکلی نہیں, کہ اچھا اب چیئرمین آفس تو آپ پریزیڈنٹ کے بعد تو وہی ہوتا ہے سب سے بڑا آفس, اگر آپ اس کے آرڈر کو ہی نہیں مانیں گے, اور اب پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس ہوا ہے کہ اگر آپ یا پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں ہوگا تو وہاں پہ توہین پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود عمل نہیں کیا جا رہا. آج پارلیمنٹ میں, سینٹ میں سے بڑی تفصیلی گفتگو کا رسپانس بھی دیا ہے گورنمنٹ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک ہے, یہ ایک ایشو ہے اور وہ اس فورم پہ اٹھا لیا گیا ہے, پارلیمنٹ کے فورم پہ اٹھا لیا گیا ہے. وہ اپنی جگہ اس کی ایجیٹیشن کریں, لیکن جو کامن ایجنڈاز ہیں جس پہ بات چیت ہو سکتی ہے,
उसको भी जारी रखे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं खालिद भाई, सियासत के अंदर ना आप छोड़ नहीं देते, बिल्कुल बातचीत को छोड़ नहीं देते। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं आपके पास भी आ जाता हूं। बुनियादी सवाल यही है कि एक अच्छी चीज़ है जिसको हर सतह के ऊपर वेलकम किया जा रहा है कि मरकज़ में भी, और अब अगर पंजाब में हो रहा है तो मरकज़ में शायद बहुत से लोगों को इतनी तसल्ली नहीं थी, मुझ जैसे लोगों को, लेकिन अगर पंजाब में ही हो रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हमें हॉस्टाइल चीज़ें नज़र आ रही थी वहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिली है। लेकिन इसके साथ साथ आप भी समझती हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस सारे अमल को सबदाज कर सकते हैं, तो वो जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटेगी पॉलिटिकल लीडरशिप? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि बहुत खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। आपको पता है कि यही जमात थी PTI जो कि शुरू से इस तरफ नहीं आ रही थी, हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये जिस वक्त हम अपोजिशन में थे तभी भी ये ऑफ़र की गई कि तमाम सियासी जमातें हम आपके साथ मिल के बैठने को तैयार हैं। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते थे और वो नहीं बैठना चाहते थे किसी भी सियासी जमात के साथ। जब हम हुकूमत में आए तो हमने फिर ऑफ़र की और उन्होंने काफ़ी देर, अब तक यही जवाब जेल से आया कि हमने सियासी क़ुव्वतों के साथ नहीं बैठना। सो मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि आखिरकार उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल तो किए, लेकिन बिलाखिर उनको ये समझ आई कि सियासी क़ुव्वतों के साथ बैठना चाहिए। अगर पंजाब में भी बैठें, अगर जो भी बातें हैं सियासी जमातों की वो आपस में मिल बैठ के अगर उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो ही जमहूरियत मजबूत होगी, तभी सियासी जमातों को स्पेस मिलेगी। हाउएवर मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जमात अभी भी साथ साथ दूसरा भी अपनी चीज़ जारी रखे हुए है, यानी कि उन्होंने साथ साथ सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी है। उन्होंने ये भी कह रखा है कि तरसीलाते ज़र बाहर से कम आए। अगर वो तरसीलाते ज़र कम होती हैं तो तमाम अवाम को पता है कि उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर पाकिस्तान की मईशत को होगा तो पाकिस्तान के अवाम को होगा। फिर उसके बाद ट्वीट्स भी जारी हैं, अभी तक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए। और जैसा आपने अभी कहा कि खतूत भी लिखवाए जा रहे हैं, देखें ये इसी की जमात का नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। अगर एक पाकिस्तान है तो फिर जितने भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त जिनके ऊपर कोई मुकदमात हैं और वो मुकदमात उनके चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस में से निकल के उनको गुजरना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि हम किसी एक वक्त किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या सियासी जमात में थे तो हमें NRO मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ख्याल ये है कि जी कि जज साहब जो है कि हर हफ्ते बाद एक हफ्ता मजीद मुज़ाकरात आगे जाते हैं तो तारीख भी आगे चली जाती है, तो ये बैरूनी दबाव ख़त्म हो जाना चाहिए। अदलिया को छोड़ दें, हम केसेस अपने लड़ लेंगे अदलिया के साथ, लेकिन बाहर से इंटरवेंशन बंद होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करती हूँ। अगर कोई इंटरवेंशन है तो जज साहब ने मेरा ख्याल है पिछली 2 दफ़ा तो अपना उन्होंने रीजंस बताए कि वो इस वजह से नहीं आ सके, और इस दफ़ा PTI के जो लोग थे वो नहीं आए, ना जो मुलजिम थे वो आए, ना ही उनके वकीला पहुंचे टाइम पे। और उन्होंने कहा 11 बजे का था, 8:30 बजे जज साहब आ गया। अभी ये तो उनका कहना और है, हम समझते हैं कि वो नहीं आए। ये सारी चीजें अब वो आ तो जाएगा। आपने जो 2-3 नुकात उठाए हैं वो मैंने ऑलरेडी मेरे ज़हन में थे कि मैं ये मलक साहब से ये पूछूंगा कि ये जो इक़दामात हो रहे हैं, जैसे आपके एंड के ऊपर उनको एतराज़ ये है कि अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी हो भी गए हैं, इसके बावजूद अगर कोई, और एजाज चौधरी साहब के गालबन पहले भी एक दफ़ा हुए थे लेकिन उनको सेनेट में पेश नहीं किया गया था, और अगर अभी भी नहीं किया जाता तो फिर इसका तासुर ये मिलता है कि शायद पुलिस या कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई और हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, और वो आपकी जमातों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर रखना डालना है या पार्लिमान की बालादस्ती को अंडरमाइन करना है तो कोई और कर रहा है। तो इसमें आप सारी जमातें और ख़ासतौर पर हुकूमत, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इदारे आपके मतहत हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्लिमान की बालादस्ती बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जैसे कि मैंने कहा कि जमहूरियत को स्पेस तभी मिलेगी जब तमाम सियासी जमातें आपस में बैठेंगी। लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती को अभी भी PTI तस्लीम नहीं कर रही ना। अब ये बैठते हैं, मैंने आपको कहा, साथ साथ ये दूसरे भी अपना चला रहे हैं। कल इजलास हुआ तो इन्होंने शोर शराबा कल भी किया, कल भी इन्होंने एक रक्स क्रिएट किया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट की बालादस्ती तब होगी जब पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे भी उसकी बालादस्ती को मानेंगे। बिल्कुल, आप लोग शोर शराबा नहीं करेंगे तो हमारी खबरें कहां से बनेंगी, अगर हमारे टॉक शो कहां से होंगे? नहीं, अगर आप इतने अच्छे बच्चे बन गए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स होने भी चाहिए और प्रोड्यूस भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर इसमें कोई इंटरवेंशन है तो वो नहीं। और मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत समेत तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर एटलीस्ट एक बार तो, चाहे IG साहब हों या चीफ सेक्रेटरी साहब हों, उनको कटहरे में बैठाएं ज़रा कि ये क्या बात हुई कि आप पार्लियामेंट के अंदर रात को घुस भी जाएं। उसमें देखें आज
پی ٹی آئی کے لیے گھسے ہیں، کل وہ نون لیگ کے لیے گھسیں گے. تو ایک سائیکل ہے، اور ماضی آپ دیکھ لیں کوئی سیاسی جماعت چھوڑی نہیں ہے. ذرا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ ہماری پارلیمان کو اور سیاسی جماعتوں کو چیلنجز ہیں یہ، اور پھر جو سی بی ایمز ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے کہ حکومت کی طرف سے توقع کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی کچھ ایسی انڈیکیشنز دینی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.